اللہ الرحمن الرحیم والإرادة صفة لله تعالى أصلية قائمة بذاته صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ وہ تین صفتیں جن کا بعد میں علیحدہ کچھ تفصیلی ذکر کرنا تھا، دو آگئی، کلام اللہ، دوسری تکوین، تیسرا ارادہ۔ تو ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ازلیہ ہے، قائم بذات اللہ ہے۔ ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اصلیہ ہے، قائم بذات اللہ ہے۔ پھر ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اصلیہ ہے، قائم بذات اللہ ہے۔ پھر ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اصلیہ ہے، قائم بذات اللہ ہے۔ آگے کر رہا وَمَنَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا وَتَحْقِيقًا لِإِثْبَاتِ صِفَةٍ قَدِيمَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى۔ سوال ہے کہ صفات کا تو بیان پہلے آ گیا، ارادے کا بھی ذکر آیا تھا، تو تکرار کیوں کیا ہے؟ جی سوال ہے کہ صفات کا ذکر پہلے آیا ہے، ارادے کا بھی ذکر آیا ہے، پہلے آیا ہے، تکرار کیوں کیا؟ تو جواب دیا ہے کرر ذالک کہ مصنف نے صفت ارادہ کو دوبارہ ذکر کیا ہے تاکیداً، پکا کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور تحقیقاً اور تحقیق ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدیمہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ارادہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دوبارہ ذکر کیا۔ جی اس کا جواب دیا کہ تکرار کیا مصنف رحمہ اللہ نے اللہ کی صفت ارادہ کا تاکید کے لیے، تاکہ یہ بات پکی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدیمہ کو ثابت کرنے کی تحقیق کے لیے، اور رد کیا فرق اربع پر جن کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ جی تقتضی تخصیص المکبرات بوجہ دون وجہ وفی وقت دون وقت۔ یہ جو صفت ارادہ ہے یہ تقاضا کرتی ہے مکونات، مخلوقات، مکونات کی تخصیص کا، کہ فلاں اس وجہ پر ہو، فلاں اس وجہ پر ہو، فلاں اس وقت میں ہو، فلاں اس وقت میں ہو۔ جی اللہ کی صفت ارادہ تقاضا کرتی ہے مکونات، مخلوقات کی تخصیص کا، کہ فلاں بے وجہ دون وجہ، فلاں اس طرح ہو، اس طرح نہ ہو، فلاں اس طرح ہو، اس طرح نہ ہو، اور فی وقت دون، اس وقت میں ہو، فلاں آج ہو، فلاں کل ہو، فلاں 100 سال کے بعد ہو، فلاں 300 سال کے بعد ہو۔ یہ صفت ارادہ جو ہے نا مکونات کی اس طرح کی تخصیص کا تقاضا کرتی ہے۔ سنیں جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلام فی الارادۃ۔ قال المصنف رحمہ اللہ، ارادہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ازلیہ ہے، قائم بذات اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تکرار کیا اس کا باوجود ہے کہ یہ صفت سمجھی گئی ہے ما سابقہ سے، صفات کے بحث کے اوائل میں ارادے کا ذکر آیا تھا۔ تکرار کیا تاکیداً
اور صفت قدیمہ کے اس بات کی تحقیق کے لیے، یہ لام جو ہے الاثبات کا، اس کا تعلق ہے تحقیقاً کے ساتھ۔ للہ تعالی یہ صفت تقاضا کرتی ہے مکونات کی تخصیص کا، بے وجہ دون وجہ وفی وقت دون وقت۔ ارادہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے برہان قائم کرنے کا صفت ارادہ کے ہونے پر، وجود پر۔ تقریر اس کی یہ ہے، کچھ چیزیں علامہ صاحب نے بار بار دہرائی ہیں کہ پک جائیں۔ تقریر اس کی یہ ہے کہ علم کی نسبت اور قدرت کی نسبت ہر مکون کی طرف برابر ہے۔ پس بعض مکونات کی تخصیص ایک وجہ کے ساتھ کہ فلاں شکل، فلاں رنگ، فلاں وضع، اینا قد و قامت، اور بعض مکونات وجہ آخر کے ساتھ ان مکونات سے، اور پیدا کرنا، ایجاد کرنا بعض مکونات کا ایک زمانے میں، بعض کا دوسرے زمانے میں، یہ نہیں ہے علم کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ، بلکہ صفت اخرى کے ساتھ ہے، اور وہ صفت ارادہ ہے۔ اگر یہ صفت ارادہ کو نہ مانے تو علم اور قدرت کا تعلق تو برابر ہے، تو لازم آئے گا پھر رجحان بغیر مرجع کے، کیونکہ وہ تعلق تو برابر ہے۔ ارادہ اللہ تعالی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ازلیہ حادثہ نہیں ہے، قائمہ بذات ہی ہے۔ رد ہے کرامیہ پر، بلا بنفس یا خود نہیں قائم، یہ معتزلہ پر رد ہے۔ تکرار کیا ہے اس کی صفت کا تاکید کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدیمہ کے اس بات کی تحقیق کے لیے تقاضا کرتی ہے صفت ارادہ مکونات کی تخصیص کا، بے وجہ دون وجہ اور فی وقت دون وقت۔ اور ارادہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اشیاء کی ذاتی ہی ہے۔ تکرار کیا اس صفت کا تحقیق کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدیمہ کے اس بات کی تحقیق کے لیے تقاضا کرتی ہے یہ صفت مکونات کی تخصیص کا، بوجہ دون وجہ اور فی وقت دون وقت۔ لا اب ان فرقوں کا رد لا کما زعمت الفلاسفہ تو بسم اللہ الرحمن والنجاریہ تو و بعض المعتزلہ والکرامیہ، تو یہ سارے لا زعامت کے تحت داخل ہیں، یہ زعامت کے فاعل ہیں۔ سنیں تیار رکھیے ہوں جی۔ لا کما زعمت الفلاسفہ من انہ تعالی موجب بالذات لا فاعل بالارادۃ والاختیار، نہ کہ جیسا زعم کیا ہے فلاسفہ نے، وہ مادہ بیان، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ موجب بالذات ہے، فاعل بالارادہ والاختیار نہیں ہے، ان کا رد کیا کہ جی جیسا کہ زعم کیا ہے فلاسفہ نے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ موجب بالذات ہے، فاعل بالارادہ والاختیار نہیں ہے۔ اور بین استور ویکھن پکال واجب اے موجب لفظی بکسر الجیم، ایجاب یہ اختیار کی ضد ہے، معنی ایجاب کا، اثر کے صدور کا وجوب مؤثر سے کی، اثر کے صدور کا وجود مؤثر سے، بغیر اس کے کہ ہو بے اختیار، مؤثر کا اثر کے صدور میں اختیار کوئی نہ ہو، یہ ہے ایجاب۔ یہ ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ آگ ہے نا، اس میں کوئی ہاتھ ڈالے تو آگ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو جلائے نہیں، تو یہ جلانا یہ اضطراری آگ کے لیے جی
ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਪਾਓ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸਮਝੇ لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالی موجب موجب نہیں ہے کہ یہ بالذات یعنی ذات ہو یعنی اللہ کی ذات واجب کرتی ہے فعل کے صدور کا ذات سے بغیر جیسے جلانے کا صدور کس سے نہ کہ وہ فاعل بالارادہ والاختیار ہے سنیا جی انہوں نے جڑا پنگا لیا ہے نا جی دلیل پکڑی ہے فلاسفہ نے کئی وجوہ کے ساتھ تو وہ تمہیں بار بار دہرائیاں نے سمجھائیاں نے بھی پتہ لگ جائے بھی کتوں ایویں انج پنگے لے نے جی شیطان گمراہ کیتا ایک دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والا ہو یعنی فاعل مختار ہو الحمدللہ اللہ فاعل مختار ہے تو پس تعلق پکڑے گا ارادہ مقدورین میں سے ایون پنگے نے نہ دے جی یا تعلق پکڑے گا ارادہ مقدورین میں سے لذات ہا کہ ارادے کا تعلق ذاتی طور پر ہوگا تو لازم آیا رجحان اور یہ تو یا ہوگا تعلق ارادے کا مقدورین ہے ترکتے فعل تیرا ہونا تے تیرا نہ ہونا اے مطلب مقدورین آ کے بھی توں تک پلر انج نہیں گا اکو شاید نال ہاں بارہ پیچھے گزر چکے کہ مقدورین کیڑے جی ترکتے فعل بے نستور لکھ کے تھک پینے ہو کہ مقدورین کے ایک کے ساتھ یا لا لذاتے ہیں کہ ارادے کا تعلق ذاتی طور پر نہیں ہوگا بلکہ تو وہ آندے نا اسی ایسے پھپھڑ کلام چلانے ہیں پس نقل کریں گے ہم کلام اس کی طرف اور پھر مرجع پھر اگلا مرجع پھر اگلا مرجع تو تسلسل ہو جائے گا کن کا یہ انہوں دی ایک دلیل ہے کنہ دی جواب دیا گیا تارتن ایک مرتبہ پہلی شک کو اختیار کرتے ہیں کہ تعلق ہے ارادے کا لذات ہا اور بل مختار ہم کہتے ہیں واجب تعالی فاعل مختار ہے جو مختار ہوتا ہے لہو ایرجھا احد مقدورہ تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے یہ کہ ترجیح دے مقدورین میں اپنے مقدورین میں سے وہ ترجیح دے سکتا ہے یہ ترجیح بلا مرجع دے سکتا ہے وہ فاعل مختار ہے ان دی مثال دیتی سی پیچھے بھی دوبارہ دے لینے کہ ایک بندے نے پیاس لگی ان دے سامنے 2 گلاس پانی دے پین پانی بھی کچھ ہے تو جنہوں مرضی پکڑے جیے وہ تھے سوال نہیں کہ اے گلاس کیوں نہیں چاہیا جی اے کیوں چاہیا جی اس طرح بھوکے دی مثال دی تھی 2 روٹیاں سامنے پئی انہوں نے کھانی جڑی مرضی چوک کے کھانی شروع کر دے وے جی اور نہیں لازم آتا اس سے ممکن کے وجود کے رجحان کا جواز اس کے کیونکہ وہ فاعل مختار ہے اور جواب یوں بھی دیا گیا شک ثانی کہ لا لذات ہاں جی اب تم کہو گے کہ ہم اس میں بات کریں گے تو یہ کہ تصورات متعاقبہ جو آگے پیچھے مسلسل تصورات ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تصورات متعاقبہ فی الواجب تعالی یہ کیا ہیں مرجحات ہیں لیکن وارد ہوگی اس پر برہان تطبیق مگی گل دوسری دلیل ان کی کن کی یہ کہ قدرت اور ارادہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک یہ تعلق پکڑتے ہیں ازل سے حادث کے وقت معین میں پڑھیا کہ نہیں ہے تعلق ازل سے ہی ہے لیکن وقت معین میں جی تو یہ بات واجب کرتی ہے حادث کے وجود کو اس وقت میں اور یہ بالایجاب ہے چونکہ وہ فعل مضطر مانتے ہیں نعوذ باللہ جواب دیا گیا فرق کے ساتھ اس دلیل کا
بہرحال اولاً اس لیے کہ وجوب بے شرط تعلق قدرت والارادہ ہے کہ وہ شے کا عدم سے وجود میں آنا ضروری ہو جائے گا جب فاعل مختار کی قدرت اور ارادہ اس کے ساتھ تعلق پکڑے گا، برخلاف ایجاب ایجاب نہیں ہے۔ اولاً جواب، اما ثانیاً اس لیے کہ ممکن عقلاً فاعل مختار سے یہ کہ اختیار کرے برخلاف موجب کے، کیونکہ صدور طرف آخر کا موجب سے کیا ہے، وہ تو وہ کی جانب ہوگی جی۔ تیسری دلیل ان کی کن کی، وہ کہتے ہیں کہ مختار کا ارادہ کرنا اثر کے پیدا کرنے کا، جی کیا کرنا، کا ارادہ کرنا اثر کے پیدا کرنے کے، یا تو ہوگا اثر کے وجود کے وقت میں یا اثر کے، قدرت کی حالت تو کہتے ہیں کہ اگر وہ وجود ہے تو یہ تو تحصیل حاصل ہے، تو اگر ہے ہی کو نہیں ہے تو پھر اس کا ایجاد کیسے ہوگا؟ باقلاہما ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਟ ਕੋਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰੀਏ, आपने तो कियास कीता ने जी। लिअन्नहु इसलिए कि अव्वल में जी अगर वो क्या है मुख्तार का इरादा हुआ किस असर के, तो वो उस वक़्त पैदा है, पहले अव्वल में क्या है वो तो हो चुका है, और सानी में वो उसका वजूद ही कोई नहीं। जवाब दिया गया बाई तौर के वो अपने अदम के वक़्त में है, लेकिन जो ना इरादा तल्लक पकड़ता है ईजाद के साथ दूसरे हाल में, तो वो अदम से वजूद में आ जाता है। मुक की गल ये सारे ना पुठिया पंगे ले देता सारी बीमारी बनी। अल्लाह ताला को शाहिद जो सामने इन पर क्यास किया तो फिर ये सारे मसाइल शैतान जो नाल सी बीमारी जिवें अकीदा तौहीद बर्बाद होवे तो जहन्नम में जान नौज़ बिल्ला। बाकी रह गए यहाँ दो बासें, बाकी हैं यहाँ दो बात से बास अव्वल, वो ये कि अगर तू सवाल करे कि मुतकल्लिमून कभी बनाते हैं ईजाब को किसके मुकाबले, के मुकाबले इरादे के मुकाबले में ईजाब, जैसा कि किया इसको कीता नहीं थे इरादे के मुकाबले च लियांदा है, और बनाया है ईजाब को कुदरत के मुकाबले में, जैसा कि इसको किया है उन्होंने ईजाब कुदरत के ईजाब हुआ जरा मूजिब भी फ़ैल मुज़तर के मुअस्सर से असर का सदूर बग़ैर इख्तियार के। अज हूँ मैं पका लवो इनू, तो एक जगह ईजाब का मुकाबला किया किसके साथ, के साथ एक जगह, कुदरत के साथ मुकाबला किया जाए तो क्या वजह है इसकी, तो उसका जवाब दे रहे हैं। हम कहते हैं ईजाब मुनाफी है कुदरत और इरादे जमीन के दोनों के मुनाफी है। कौन इजाब सुने, बस इसलिए कि ईजाब क्या है, असर वाहिद के सदूर का वजूब और उसके तर्क का मुहाल होना बेखाम खा होना ही होना है, और कुदरत क्या है तमक्कुन मिनल फेल कि फेल से कुदरत पाना, ये क्या है कुदरत कर सकना। बे ये तमक्कुन मिनल फेल बत्तर के, कुदरत ये है कि तमक्कुन मिनल फेल जी बत्तर की कुदरत मिनल फेल बत्तर के, एक कुदरत की अतमक्कुन इन माना में कुदरत पाना फेल की भी और और तरक की भी तरके फेल की भी यार भी कर भी करना भी है तो ना करना दोनों तो कुदरत है जी। और इरादा क्या है मकदूरैन, कौन फेल और तरक फेल के मत मकदूर है असरैन मकदूरैन के एक को तरजीह देना, ये इरादा है भाई फेल को तरजीह देना। तरक फेल तो बस हर एक कुदरत और इरादे से तकाजा करता है किसका, असर के सदूर के जवाब का और उसके अदम का, दोनों जायज़ है, दोनों जायज़ है। बहसानी जाम किया है फ़लासफ़ा मुस्लिमून ने कि अल्लाह ताला का इरादा क्या है,
وہ اللہ کا علم محیط بکل العالم، سارے عالم کو جو اللہ کا علم محیط ہے نا، یہ اللہ کا علم ہی کیا ہے؟ اور سنیں بے باب ما یاجب اور بھئی ضام کیا اس شے کے ساتھ کہ واجب ہے یہ کہ ہو کل علیہ من النظام الاکمل، کہ بھئی واجب ہے یہ کہ کل جو ہے نا کل ہو اس پر کس سے؟ نظام اکمل سے ہو۔ پس یہ جو علم ہے نا یہ مصدر ہے، مصدر وہ مصدر صرف والے نہیں، یعنی یہ جائے صدور ہے کس کے لیے؟ وجود کے فیضان کے لیے، کن پر؟ اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے، پیچھے گزر گئی، یہ بھی پیچھے گزری بات، اور رد کیا اس کو اشاعرہ نے بائیں طور کے علم تابع ہے لہذا نہیں صلاحیت رکھتا۔ پس جواب دیا پھر حکمان ہے کہ تابع وہ علم انفعالی ہے، نہ کہ فعلی کی جگہ علم انفعالی، علم فعلی تھی، بڑی بات آئی ہے جی۔ بہرحال علم فعلی وہ نہیں تابع ہوتا کس کے، بلکہ معلوم تابع ہوتا اس کے، تو لہذا وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ مرجع بن جائے۔ مشائخ نے جواب دیا ہے دعوی ضرورت کے ساتھ علم کی نسبت برابر ہے کدھر؟ خواہ وہ علم فعلی ہو انفعالی ہو، نہ جیسا کہ ضام کیا فلاسفہ نے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ موجب بالذات ہے، نہ کہ فاعل بالارادہ والاختیار ہے۔ نہ جیسا کہ ضام کیا فلاسفہ نے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ موجب ذات ہے، نہ کہ فاعل بالارادہ والاختیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے والنجاریۃ من انہ مرید بذاتہ لا بصفتہ، پچھلی بار تو نال لام، بلا کما زعمت النجاریۃ من انہ مرید بذاتہ، نہ کہ جیسا کہ ضام کیا ہے فرقہ نجاریہ نے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ، کوئی ارادہ اس کی علیحدہ صفت کوئی نہیں ہے، کیا کہ جی نہ کہ جیسا کہ ضام کیا ہے فرقہ نجاریہ وہ کیا دینے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے لیکن اس کی ذات کا یہ ارادہ اس کی ذات کرتی ہے، اس کی صفت نہیں ہے، صفت ارادہ نہیں ہے۔ والنجاریہ تو بے تقدیم نون علی الجیم قوم من المعتزلہ یا فرقہ مستقلہ جو منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو محمد بن حسین نجار کی طرف، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں بے ذات ہی لا بے، حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ ہونا ذات کا عین صفات، جی کہ ذات، کیونکہ معتزلہ صفتہ نہیں مندے، کہتے ہیں سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے، مذہب ہے معتزلہ کا، اور تو پھر خاص کرنا کن کو، یہ محل نظر ہے۔ شاید کہ نجاریہ گئے ہیں صرف خاص کر کے ارادے کی عینیت کی طرف، باقی صفتوں کو وہ عین نہیں مانتے، شاید اس لیے خاص کیا، تو رد کیا امام نے ان پر بائیں طور کے ہم جانتے ہیں اس بات کو اور ہم شک کرتے ہیں فی کون مریدن، یعنی شکو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہیں، نہ جیسا کہ ضام کیا نجاریہ نے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں بے ذات ہی لا بے صفات ہی، جی اور نہ جیسا کہ ضام کیا ہے فرقہ نجاریہ نے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والا ہے بذات ہی لا بصفاتہ، وبعض المعتزلہ من انہ مرید بارادۃ حادثۃ لا فی محل، اور نہ جیسا کہ ضام کیا ہے بعض معتزلہ نے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے لیکن ارادہ حادثہ کے ساتھ، لا فی محل، نہ وہ ارادہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے
نہ وہ مکون کے ساتھ قائم ہے، لیکن اللہ ارادہ فرماتے ہیں ارادہ حادثہ کے ساتھ، لا فی محل نے کیا کہ جی، اور نہ جیسا کہ ذام کیا ہے بعض معتزلہ نے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، لیکن ارادہ فرماتا ہے ارادہ حادثہ کے ساتھ، نہ کہ کسی محل میں ہے۔ بعض المعتزلۃ وهم الجبائیہ وعبد الجبار، یہ کہ انہ تعالی ارادہ فرماتے ہیں بے ارادہ حادثہ لا فی کی مطلب اے قائمت بنفس ہے، وہ کہتے ہیں ارادہ جو ہے نا یہ خود اپنے آپ قائم ہے، یہ قائم بنفس ہاں ہے، نہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے تو نہ مکون کے مخلوق کے ساتھ قائم ہے، تو یہ کیا ہے قائم بنفسی ہے۔ اس لیے کہ صفت ارادہ اگر پیدا ہو فی ذات تعالیٰ میں تو چونکہ یہ حادث ہے تو لازم آئے گا حوادث کا قیام بذات ہی تعالیٰ، جی تو یہ بھی محال ہے، یا فی محل غیر ذات ہی، یا یہ صفت ارادہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہوگا، جی تو پھر لازم آئے گا اتصاف اس غیر کا اللہ تعالیٰ کے کہ ارادہ صرف تو اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ اس لیے قائم نہیں کہ اللہ محل حوادث بن جائے گا، غیر کے ساتھ اس لیے قائم نہیں کہ صفت اللہ کی تو غیر کے ساتھ کس طرح قائم ہوگا، اے دیکھ لو سمجھ آ رہی جدو پہلی اٹھ ڈنگی رکھو تو کیویں اگوں ڈنگے سارا تھوڑے سامنے روزانہ پڑھتے ہو جی، تو رد کیا گیا بہیں طور کہ وہ جو قائم ہو بے نفس ہی نہیں ہوتا وہ صفت کسی کی، جو شے قائم بے نفس ہی ہو نا وہ کسی کی، تو پھر ارادہ اللہ کی صفت کیسے بنے گی جی؟ سنیں بہرحال دلیل پکڑنی ان کی ارادے کے بائیں طور کے اس کا قدم مستلزم ہے مراد کے، کہ کہتے ہیں اگر ارادہ قدیم ہو تو پھر جس چیز کا ارادہ کیا وہ مراد کون ہے؟ مخلوقات، وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ یہ بات باطل ہے، کیونکہ صفت قدیمہ ہے اور صفت کے تعلقات حادث ہیں، اور نہ جیسا کہ ظام کیا بعض معتزلہ نے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے ارادہ حادثہ کے ساتھ نہ کہ محل میں، اور نہ جیسا کہ ظام کیا ہے بعض معتزلہ نے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ارادہ حادثہ کے ساتھ نہ کہ محل میں، بلکہ رامیت من ان ارادتہ حادثۃ فی ذاتہ۔ بس چوتھا فرقہ تھا اس کا رد پچھلے صفحے تھے، فرقہ اربعہ کا رد کرنا ہے، نہ جیسا کہ ظام کیا ہے کرامیہ نے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ حادث ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور نہ جیسا کہ ظام کیا ہے فرقہ کرامیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ حادثہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں قائم ہے۔ ہو بے خود رو والکرامیہ تو من انا ارادتہ تا صفت مندے نے، لیکن حادث ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، کیونکہ وہ جائز رکھتے ہیں حوادث کا قیام کس کے ساتھ؟ اے شاباش پڑھے پیچھے کنی میری، اور کہاں ایک جماعت کے بار معتزلہ ابو الحسین نظام جاہز اللہ ابو القاسم بلخی محدود خوارزمی نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے نفع بے نفع کے ساتھ فعل میں، کہ فعل میں نفع ہے، یہ جو اللہ کا علم ہے بس یہ ارادہ ہے، اور کہا ہے نجار نے فی قول ہی کہ انہا کہ ارادہ ایک امر آدمی ہے، کدھے گئے بے وقال کا بھی کہ ارادہ یہ اللہ فعل ہو کہ اللہ کا فعل علم بے نفع، اور وفی فعل غیر ہی یعنی اللہ کا اپنا فعل ہو تو یہ علم بے نفع، اور غیر کا فعل ہو تو مراد اس کو حکم کیا اللہ نے، پیچھے تفصیل آئی اس دیجئے کہ اللہ کا فعل بھی اللہ کا اپنا فعل ہے یا غیر میں فعل ہے تو یہ حکم دینا ہے جی۔ نجار نے کہا ہے فی قول ہی کہ ارادہ امر آدمی ہے، یعنی ہونا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نہ بھولنے والا ہے، نہ مغلوب ہے، نہ مکرہ ہے، یاد ہے پیچھے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، کتابیں چاہیے سمجھی جی۔ اور ابطال کیا گیا بالعین کا
کہ فعل للنفع یہ استکمال لغیر ہی تعالی ہے، اور امر جو ہے وہ ارادے کا، جیسا کہ او پیچھے او عبد کا قصہ اور سید کا غلام تے مولا دا قصہ دسیا سی، تے ثالث تیسری چیز صدق آتی ہے جماعت پر، یہ ساری پیچھے باتیں گزر گئی ہیں جی۔ اور نہ جیسا کہ ظام کیا کرامیہ نے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ حادث ہے اللہ کی ذات میں۔ اینے فرقے نے کلمہ تو پڑھ دینے لیکن فرقے عقیدے ہور طرح دے جی۔ اور نہ جیسا کہ ظاہر کیا ہے کرامیہ نے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ حادثہ ہے اللہ کی ذات میں۔ والدلیل علی ما ذکرنا الآیات الناطقۃ بإثبات صفۃ الارادۃ والمشیۃ للہ تعالی صبر، دلیل ما ذکرنا پر، ما ذکرنا کون اور اتنے رنگل پڑھ کھاؤ، ارادہ صفت اللہ تعالیٰ کی اصلیہ ہے، قائم اللہ کی ذات کے ساتھ۔ واپس آ، دلیل ما ذکرنا پر آیات ہیں جو ناطقہ ہیں ارادے کی صفت کے اس بات کے ساتھ، اور مشیت کی صفت کے اللہ کے لیے اس بات پر، کیونکہ ارادہ اور مشیت ایک چیز ہے۔ کیا کہ جی یاد ہے پیچھے دسیا سی جی؟ ہاں جی۔ اور دلیل ما ذکرنا پر آیات ہیں جو ناطقہ ہیں اللہ کے ارادے کی صفت کے اس بات کے ساتھ اور مشیت کی اس بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سنیں مال لزومی قیام صفت الشیء به وامتناع قیام الحوادث بذاتہ تعالی۔ دوسری دلیل یقین ہے بلزوم قیام صفت شیء بھی، جس شے کی کوئی صفت ہوتی ہے وہ اس شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس قیام کے لزوم کا ہمیں یقین ہے۔ کیا کہ جی؟ اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جس شے کی صفت ہوتی ہے وہ اس شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس بات کا یقین ہے۔ یہ قطع بلزوم قیام صفت شے بھی ہی ہے، تو جب ارادہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کے ساتھ قائم ہے جی۔ دوسرا وہ ازلی ہے، قدیمہ ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفت ارادہ، اس لیے کہ بذات ہی تعالی کے ساتھ حوادث قائم ہوں، یہ بات ممتنع ہے، دلیل کے ساتھ ثابت کی ہے۔ ہاں جی۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث قائم ہو، یہ بات ممتنع ہے۔ لہذا صفت ارادہ ہے اور حادث نہیں ہے بلکہ ازلی ہے۔ ادھر دیکھ، بدلیل علامہ ذکرنا، یعنی یہ کہ ارادہ ازلیہ ہے، قائم بذات ہی تعالی ہے، آیات ہیں جو ناطقہ ہیں ارادے اور مشیت کی صفت کے اس بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یفعل اللہ ما یشاء، کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو، تو یشاء ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو مشیت آئی، یحکم ما یرید، حکم کرتے ہیں جس کا آیا ارادہ، دونوں ہے کہ کوئی نہیں، اور یہ ارادہ ہے، اور ارادہ اور مشیت صرف واحدہ ہے ہمارے نزدیک، باوجود یقین کرنے کے اس شے کی صفت کے قیام کے لزوم کے ساتھ، شے کے ساتھ، یہ رد ہے کن پر؟ اور بعض معتزلہ پر، جو کہ کہتے ہیں کہ صفت اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہے، اور امتناع قیام حوادث، ذاتہ تعالیٰ، یہ رد ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ حادث شے قائم ہو سکتی ہے۔ سمجھے؟ چل بھائی، اور دلیل ما ذکرنا پر ما ذکرنا پر آیات ہیں جو ناطقہ ہیں ارادے اور مشیت کی صفت کے اس بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، باوجود یقین کرنے کے
شے کی صفت کے قیام کے لزوم کے ساتھ، ہے اس صفت کے قیام کے لزوم کے ساتھ، قیام کس کے ساتھ؟ بھی شے کے ساتھ، اور باوجود یقین کرنے کے کہ حوادث کا قیام ممتنع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ جی اور دلیل بعض اگر نا پر آیات ہیں جو ناطقہ ہیں ارادہ اور مشیت کی صفت کے اس بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے باوجود یقین کرنے شے کی باوجود یقین کرنے کے شے کی صفت کے قیام کے لزوم کے ساتھ شے کے ساتھ، اور باوجود یقین کرنے کے ان کے حوادث کے قیام کے امتناع کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ ممتنع ہے۔ وَأَيْضًا نظام العالمی ووجودہ علی الوجہ الاوفقی والاصلح دلیل علی کون صانعہ قادرا مختارا، اور اے دلیل ثانی اللہ کون ثانی مختار، قیاس اقترانی، اگلا قیاس استثنائی، بھی عالم کا نظام اور عالم کا وجود وجہ اوفق پر اور وجہ اصلہ پر ایڈا سونا نظام، یہ سارا دلیل ہے اس عالم کے سانے کے قادر مختار ہونے پر۔ ایڈا سونا نظام اتفاقاً نہیں ہو جاتا جی۔ جی اور بھی عالم کا نظام اور عالم کا وجود وجہ اوفق پر اور وجہ اصلہ پر، یہ نظام دلیل ہے عالم کے سانے کے عالم کے سانے کے ہونے پر قادر اور مختار ہونے پر۔ پھر ایک وری، اور بھی عالم کا نظام اور عالم کا وجود وجہ افق پر اور وجہ اصلہ پر، یہ دلیل ہے عالم کے سانے کے قادر مختار ہونے پر۔ وَأَيْضًا دلیل ثانی نظام العالم ووجود العالم علی الوجہ الاوفق وال، یہ بات ان سے ہے کہ متفق ہے ان پر بھی یہ وجود جو ہے جڑا نظام ہے نا عالم کا، یہ وجہ اوفق دے وجہ اصلہ پر بھی ایڈا سونا ہے بھی انجی ہونا چاہیے سی۔ دلیل ہے اس عالم کے سانے کے قادر اور مختار ہونے پر، اس لیے کہ جو غیر مختار ہے وہ تو ایک فعل بھی عجیب قسم کا نہیں طاقت رکھتا، بھی ایک فعل بھی سونا جا ہو جائے تو کیسے کرے گا وہ اتنے افعال جن کا عدد اور جن کے عجائب گنے۔ وہذا بل، یہ بالبداہت ہے یعنی بدی دلیل ہے۔ اچھا جی، سوال فلسفیوں کی طرف سے اور وارد کیے گئے اس پر وجہین کے ساتھ سوال۔ ایک ان کا یہ ہے کہ دلیل نہیں تام ہوتی ہماری مگر جب کہ باطل کرے ہم فلاسفہ کے کیا کہ یہ نظام اکمال الوجوہ ممکنہ ہے، پس کمال کی مناسبت کے لیے جی او جابہ الکامل واجب کر دیا اس کو کامل نے بھی وہ فعل مضطر تھے، اس وجہ تو اس کو بھی سارا کمال جواب دیا گیا بہی طور کے پتر کلام شعری یا ضرورت کے مقابلے میں یہ نظام سارا بدی نظر آ رہا ہے جی۔ پس اس کا دوسرا ان کا جو ہے نا ثانی، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے یہ کہ صادر و موجب بالذات سے کون موجب بالذات اس سے ایک موجود ہو جائے جو کہ کیا ہو مختار ہو، تو پس پیدا ہو عالم نمت عجیب پر اس موجود مختار کے واسطے سے۔ اے وچ پٹھا پنگا جی بھی اللہ تعالیٰ تو فاعل موجب ہے، لیکن اس سے جو ایک پیدا ہوا ہے نا وہ کیا ہے اللہ نے مختار نہیں منیا تو اگلا جڑا جمع انہوں مختار مان لیا جی تو اس کی وجہ سے وہ سارا عالم جو ہے وہ بڑا عجیب ہو گیا جی۔ جواب دیا گیا بہی طور کہ اللہ سبحانہ کا ما سوا سارا اور حادث کا جو سانے ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ سارا عالم تو حادث ہے، حادث کا جو سانے ہوتا ہے وہ خام خواہ مختار ہوتا ہے جی، اختیار سے اس کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ پھر جواب دیا گیا بہی طور کے ثابت وہ حدوث ہے کن کا
یہ جواب تھا فلسفیاں کہ یہ جو حدوث ہے نا وہ تو کن کا ہے؟ آیان اور آراز پس احتمال ہے یہ کہ ہو جو واسطہ ہے درمیان میں وہ آیان اراز میں سے نہ ہو بلکہ کون ہو؟ مجرد مجردات نہیں مندے کون؟ فلسفی تو جواب دیا گیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی مجرد نہیں ہے مادے سے، اللہ ہی صرف مجرد ہے۔ جی میں کہتا ہوں لیکن نہیں تام دلیل اس پر جیسا کہ نہیں تام واجب کے غیر کے مجرد کے اس بات پر، لیکن نہیں جائے گا واسطے مختار، نہیں گیا واسطے مختار کی طرف، بچو واسطہ مختار ہو، اس لیے ہم اس کے ابطال کے نہیں ہیں۔ وہ سمجھی گل دی۔ اور بھی عالم کا نظام اور عالم کا وجود وجہ افق پر اور وجہ اصلہ پر، یہ نظام کا اس طرح ہونا دلیل ہے عالم کے سانے کے قادر اور مختار ہونے پر۔ شابہ جی عالم کا نظام اور عالم کا وجود وجہ افق پر اور وجہ اصلہ پر ہے، عالم کے سانے کے قادر اور مختار ہونے پر۔ وقضا قضا حدوثہ اس لو کان صانعہ موجبا بذات لازمہ کتنہ ضرورت امتناع تخلف المعلوم عن علتہ موجبا۔ اور اسی طرح عالم کا حادث ہونا، عالم کا حادث ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے۔ کیا اور عالم کا حادث ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے۔ سن، کیونکہ اگر عالم کا ثانی موجب بھی ذات ہو، کیا ہو؟ عالم کا ثانی موجب ذات یعنی اس کی ذات واجب کرے فعل کے صدور کو، غیر اختیار کے، تو پھر لازم آئے گا عالم کا قدم۔ پھر لازم آئے گا عالم کا قدم، کیا کہ جی کیونکہ اگر عالم کا ثانی موجب ذات ہو تو لازم آئے گا عالم کا قدم۔ کیویں لازم آئے گا؟ وہ یہ ہے کہ علت موجبہ جو ہوتی ہے، کون؟ علت موجبہ، علت موجبہ سے معلول کا تخلف ممتنع ہے، یہ بات بدی ہے جی۔ کیونکہ علت موجبہ سے معلول کا تخلف ممتنع ہے، یہ بات بدی ہے۔ اگ بڑھ رہی ہے جی، یہ علت موجبہ ہے، یہ معلول ساڑنا یہ کو متخلف ہوئے، یہ محال ہے، ممتنع ہے۔ اور اللہ کی تو قدرت میں ہے، لیکن یہ عادتاً جو ہے جی، یہ مطلب ہے سمجھانے کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ معلول کا اپنی علت موجبہ سے یہ ممتنع ہے، یہ بات بدی ہے۔ جب ممتنع ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثانی عالم کا ثانی اگر موجب بھی ذات ہے تو پھر یہ عالم بھی کیا ہوگا؟ حالانکہ یہ حادث ہے جی۔ او بیخ پس نہیں متخلف ہوگا عالم ثانی سے، لکون ہی لیکن لیکن نہ ہو، حالانکہ یہ تو پیچھے ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ عالم کا ثانی ذات نہیں ہے، بلکہ اس کا جو چاہتا ہے۔ لما یشاء کا اور فعال لما یرید ہے۔ حد ہوگی یار۔ ادھر ویکھ وقضا حدوثہ، یہ تیسری دلیل ہے، یعنی عالم کا حدوث بھی دلیل ہے اس پر کہ عالم کا ثانی، کیونکہ اگر ہو عالم کا ثانی موجب بالذات تو لازم آئے گا قدم اس کا، کس کا ہے؟ عالم کا قدم واسطے بدی ہونے کہ ممتنع ہے معلول کا تخلف اپنی موجبہ سے، تخلف کہتا ہے پیچھے رہ جانا، اور معلول کا تخلف علت سے، یہ کہ ہو علت موجودہ اور معلول، یہ ہے تخلف سے یہ ہوتا ہے کہ علت موجبہ پائی گئی ہے، معلول بینما کان، اور محض یہ محال ہے، اس لیے کہ اگر تخلف ہو کس کا معلوم کا، تو البتہ ہوگا تخلف معلول کا ایک مرتبہ اور صدور اس کا، تو یہ رجحان بلا مرجع ہے، کیونکہ وہ فاعل کو تو موجب مان لیا نعوذ باللہ، تو یہ حال ہے محض مقید کیا کس کے ساتھ؟ کے ساتھ۔ اس لیے کہ علت مختارہ جو ہے نا، ایک ہے علت موجبہ، ایک ہے علت جائز ہے معلول کا تخلف، اس لیے کہ ارادہ کس کا؟ علت مختارہ کا ترجیح دیتا ہے
معلول کے صدور کو کبھی اور اس کے عدم کو کبھی، سمجھے؟ اور ضرورت کا دعویٰ اس مسئلہ نظریہ میں یہ محل نظر کیونکہ جب منکر پائے جان تو پھر وہ دعویٰ نظری بنتا ہے، بدی نہیں ہوندا، بدی تو تاں بھی سارے منن چاہیے جی۔ شاید کہ ارادہ کیا یہاں ضرورت سے کہ یہ بات یقینی ہے، یہ بات، یہ جو 3 صفتیں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں۔ پیچھے چل جتوں صفتاں دی بات شروع سی، اور گال کٹ رہے ہیں صفحہ 10 نہ والوں صفات عربی عبارت 10 رہے ہیں جی۔ بسم اللہ والا ہو صفات، اللہ کے لیے ازلیات، نظر آ رہے ہیں 57 صفحہ، اللہ کے لیے صفات اور وہ ازلیہ ہے، اور 58 قائم بذات ہی ہے، کیا ہے؟ اور وہ نہ اللہ کا عین ہے تو نہ اللہ کا، نظر آ رہے ہیں؟ اچھا آگے چل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ساری بحث واہ یا یعنی اللہ کی صفات ازلیہ کون سی ہیں؟ علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، تے قوت جو ہے نا یہ بمانا قدرت ہے۔ بسم اللہ 5 آ گئی ہیں، بسم اللہ۔ اور ارادہ اور کنیاں ہو گئی ہیں 6، سنا جی۔ اور فعل، تخلیق، فعل، تخلیق، ترزیق، ہوا تکوین، اور کلام 8 ہو گئی، سنیں؟ اچھا جی، جب کہ ہے ثلاثہ، صفحہ نمبر 75، جب کہ ہے ثلاثہ خیرہ میں، کس میں؟ ارادہ، تکوین اور کلام ہے، زیادہ نزاع اور خفا، تو قرر الاشارۃ الی اثباتها و ان کے ثابت کرنے کی طرف اور ان کے قدم کی طرف اشارے کا تکرار کیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے کلام کے ساتھ، جو کلام اس کی، اور وہ کلام حروف اور اصوات کی، اور وہ کلام اللہ کی صفت ہے، سکوت کے بھی منافی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آفت کے بھی۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے صفت کلام کے ساتھ، آمر بھی ہے، ناہی بھی ہے، اور مخبر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جب کہ تصریح کر دی، صفحہ نمبر 79، تصریح کی کلام کے ازلی ہونے کی، تو ارادہ کیا تنبیہ کا اس پر کہ قرآن بھی اللہ کی کلام ہے، بولا جاتا ہے کلام نفسی قدیم پر جیسا کہ بولا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا کہ قرآن کلام اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے، اور وہ قرآن مکتوب ہے ہمارے مصاحف میں، محفوظ ہے ہمارے قلوب میں، مقروء ہے ہماری، مسموع ہے ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قرآن نہیں حلول کرنے والا ان کے اندر وہ اللہ کی صفت ہے۔ تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ازلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نظر آ رہے ہیں؟ تکوین
اللہ کی تکوین عالم کے لیے اور ہر جز کے لیے عالم کے نہ کہ بلکہ عالم کے وجود کے وقت میں اللہ کے علم اور اللہ کے ارادے کے مطابق. بسم اللہ. ہوا تکوین 97 نمبر. تکوین مکون کا عین نہیں ہے. بسم اللہ. الارادہ تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ازلیہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے صفات کی بات پوری ہو گئی ہے، سمجھی؟ اب مسئلہ شروع ہے رؤیت اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. اس میں اختلاف ہے، تو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کریں گے. جی